گفتگو ہماری جو ہے معطات کے بارے میں تھی، اور معطات میں ہم نے جو ہے وہ معطات میں ہم نے کہا کہ بحث ایک دفعہ وہ متعاطیین کے قصد کے اعتبار سے ہے، اور دوسری دفعہ جو ہے حکم شارع کیا ہے۔ متعاطیین کا قصد ہم فرق کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ملکیت ہے ان کا۔ شارع کی طرف سے حکم جو تھا اس میں ہماری بحث تھی، تو ہم نے کہا یہ 6 اقوال ہیں، ان 6 میں سے ہم نے صاحب جو ہے وہ محقق کرکی جو ہیں جامع مقاصد، ان کے نظریہ کو اختیار کیا مصنف نے اقوا کہہ کے، اور اس پہ ادلہ ذکر کی۔ جو 4 دلیلیں ذکر کی، چاروں کو رد کر دیا۔ الناس کو تو پہلے رد کر چکے تھے، اسے باقی جو سیرت کی 2 آیات تھیں ان کو بھی رد کر دیا، کہا یہ بھی دلالت نہیں کرتی۔ پھر کہا کیا صاحب ان کا محقق کرکی کا نظریہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، کہتے نظریہ صحیح ٹھیک ہے، نظریے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جی معطات کیا ہے، وہ مل کے متزلزل ہے، دلیل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا جو انہوں نے ملازمہ شرعیہ سے ثابت کیا ہے، یہ ملازمہ شرعیہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، کیوں؟ شرعاً وہ جو ادلہ ہیں وہ فقط تصرف و اباحت پہ دلالت کرتی ہیں۔ ہاں، ملازمہ عرفی پایا جاتا ہے، جب بھی اس طرح کہیں گے شارع کسی شے کو مباح قرار دیتا ہے، عرف اس کو ملک قرار دیتا ہے، تو اس وجہ اس طرح کہیں گے پھر کہ یہ کیا ہے، عرفاً اباحت وہ ملکیت ثابت ہوتی ہے، شرعاً نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے وہ کل مصنف کی طرف سے یہ دلیل پیش کی تھی، اور پھر اس پہ نا زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس پہ اشکال وارد ہوتا ہے، اس وجہ سے مصنف اور 2 دلیلوں کی طرف گئے۔ اشکال کیا وارد ہوتا ہے کہ بھئی اگر عرف یہ کہتا ہے کہ جی جب بھی شارع کسی شے کو مباح قرار دیتا ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ عرف اسے ملک قرار دیتا ہے، عرف ملک قرار دیتا ہے، متزلزل کب سے کرتا ہے؟ کہیں نا پھر ملک قرار دیتا ہے لازم، یہ متزلزل کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے اس ملازمے میں چونکہ خدشہ موجود تھا، تو مصنف اس وجہ سے کس دلیل کی طرف گئے؟ دوسری کی طرف گئے۔ دوسری دلیل کیا ذکر کی کہ جی آپ خود دیکھیں کہ ہبہ اور اجارہ میں کیا ہیں، وہ اس کو ملک قرار دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اجماع مرکب کے ذریعے ثابت کریں گے کہ جن ادلہ کے اطلاق سے ہبہ اور اجارہ میں معطات ملک کا فائدہ دیتی ہے، انہی سے ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ پھر کہا اگر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے آپ کے لیے، ہاں، تو کہتے تھے یہ جو ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے کہ جی آنن ما ملک حاصل ہوتا ہے، جو شہید ثانی نے مسالک میں ذکر کیا، کہتے ہیں اس کا کوئی بھی قائل نہیں، یہ التزام کیا ہے، وہ ہاں طالب علم سے ممکن نہیں آتا، آپ کسی فقیہ سے کہیں۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہے، بعض اساتین یعنی کشف الغطا جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ متعاطیین نے ملک کا قصد کیا ہے اور شارع اباحت کا حکم لگاتا ہے، تو جدید قواعد بنانے پڑیں گے، جدید قواعد بنا نہیں سکتے، لہذا اور ہمارے پاس حل کوئی نہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے، یہ اس کو حصر میں لے کے آ رہے ہیں، حصر عقلی میں، کہ اگر کہتے ہیں اباحت ہے تو جدید قواعد بنانے پڑیں گے، قواعد ذکر کریں گے، زیادہ جدید قواعد ہو نہیں سکتے، اباحت نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں وہ ملک آنن ما ہے، مناسب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اس کا التزام مناسب نہیں ہے کہ جی جب وہ ارادہ کرے گا تو ہو جائے گی ملکیت، ارادہ نہیں کرے گا تو ملکیت نہیں۔ پیچھے کیا بچتا ہے؟ ملک متسلسل، واضح ہوگی بات۔ یہ لزوم نہیں قرار دے سکتے، چونکہ لزوم قرار دینا عقد سیغہ پہ موقوف ہے، سیغہ ہے نہیں یہاں پہ، اس وجہ سے کہیں گے ملک متزلزل ہے۔ آج اب ہم وہ ذکر کریں گے تمام کے تمام قواعد کہ جو اگر اباحت کے قائل ہوں تو یہ لازم آتے ہیں، جبکہ یہ ہیں نہیں اس طرح۔ ان میں سے پہلا ہم ذکر کر چکے تھے کل، پہلا کیا ہم نے کہا تھا؟ ہاں، عقود اور جو قائم مقام ہے یہ قصود، جبکہ یہ قاعدہ ہے قواعد فقہیہ میں سے کہ کیا ہے، عقد کیا ہے، وہ قصد کے افادے۔ آج ہم دوسرا یہ ذکر کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ ان یکون ارادۃ التصرف من المملکات، دقت کیجیے گا، ان یکون ارادت تصرف کا ارادہ کرنا ہی بندے کو مالک بناتا ہے، یہ آپ کو قاعدہ ماننا پڑے گا جدید، تصرف کا ارادہ کرنا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ ارادہ کریں تو مالک بن جاتے ہیں،
یہ پھر ماننا پڑے گا. ارادۃ التصرف من المملکات، جس شے کے تصرف کا آپ ارادہ کریں گے، جیسے ارادہ کریں گے مالک ہیں. کہتے ہیں جبکہ کوئی بھی قائل نہیں. انہوں نے یہی کہا نا اباحت ہے، تصرف کریں گے تو مالک ہیں. کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. فتملک العین او المنفعہ، لہذا عین کا مالک بن جائے گا یا منفعت کا. دیکھیں بے ارادت تصرف بہما، جب وہ کیا ان میں تصرف کرنے کا ارادہ کرے گا، عین میں یا منفعت میں. او ما التصرف دفعتاً، یا کیا ہے ارادے سے یا تصرف کرنے سے. یہ پھر ماننا پڑے گا آپ کو. وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ، یہ اصل میں اہم ہے، یہ سمجھیے گا، یہ سمجھیے گا. اگرچہ مالک کے ذہن میں آیا بھی نہیں ہے کہ جی تم تصرف کرو گے تو میں تمہیں مالک بناؤں گا. اس کے کون سا مالک ہے؟ جس نے آپ کو شے دی ہے. مثلا مجھے کتاب انہوں نے دی ہے، لازم کی بات یہ، جب انہوں نے مجھے دی تھی قصد کیا کیا تھا؟ ملکیت کا. میں نے ان کو دینار دیے ملکیت کا، انہوں نے مجھے مالک بنایا تھا. یہ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ جب یہ تصرف کرے گا تو مالک بنے گا. انہوں نے کہا تھا ابھی سے مالک ہو. اور جب میں نے ارادہ کیا تصرف کرنے کا یا تصرف کیا، اس کے تو ذہن میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا تعلق ہی نہیں رہا. تو ارادے سے مراد اب کس کا؟ وہ ارادہ ہے، ارادہ ہے تصرف کرنے والا ہے. مالک کس نے بنانا ہے؟ جس نے شے دی ہے. کہتے ہیں یہ عجیب ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اباحت کا فائدہ دیتی ہے معاطات، تو یہ ماننا پڑے گا. کیوں؟ آپ نے یہ کہا ہے نا جب تصرف کرے گا تو مالک بنے گا. تو یہ جب تصرف کرے گا مالک بنے گا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے جس نے مالک بنایا ہے کہ اس تمہارے ارادے سے اب یہ مالک بنانے جا رہا ہے. چونکہ مالک تو اس نے بنانا ہے نا. کہتے ہیں یہ خلاف اصل ہے. یہ دیکھیے گا. وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ، مالک اول جو ہے اس کو تو ذہن میں بھی نہیں ہے. وَإِن لَمْ يَخْطُرْ، اگرچہ اس کے ذہن میں نہ آئے. آپ کا ارادہ آپ کو مالک، جب اس سامنے والا آپ کو مالک بنا ہی نہیں رہا، آپ کیسے مالک بن جائیں گے؟ اس کا مطلب موجب بھی آپ ہیں، قابل بھی آپ ہیں. یہ آگے اشکال کریں گے. وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْإِذْنُ فِي الشَّيْءِ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، کہ وہ اذن دے رہا ہے ان جیسے تصرفات میں. کیوں؟ دیکھیں لِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِلنَّقْلِ مِنْ حِينِ الدَّفْعِ، وہ تو نقل کر چکا جب اس نے شے دی ہے. اس کے بعد اس کے تو ذہن میں ہے ہی نہیں کوئی شے بھی. دیکھیں وَأَنَّهُ لَا سُلْطَانَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، جب وہ نقل کر چکا، شے دے چکا، مالک بنا چکا، اس کے بعد اس کی کوئی سلطنت ہی نہیں ہے اس پہ. تو جب آپ ارادہ کر رہے ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جیسے یہ تصرف کا ارادہ کرے گا اس کی طرف سے اس وقت ملکیت منتقل ہوگی؟ یہ صحیح نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہے. یہاں پہ ایک نقد کیا گیا، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، کسی نے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں انہیں کہوں کہ آپ کیا کریں، وہ میری طرف سے غلام آزاد کریں. یہ جیسے اعتق عبدک انی، کہتے جہاں جیسے یہاں پہ جیسے ہی وہ غلام آزاد کرے گا اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا، ایسے ہی یہاں. کہتے نہیں قیاس مع الفارق ہے، یہ وہاں پہ وہ نائب قرار دے رہا ہے. نائب کل منوب ہوتا ہے، بے خلاف یہاں پہ. یہاں کون سا وہ نائب قرار دے رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ملکیت ہے ابھی سے ہی، ابھی تمہیں مالک بنا رہا ہوں. آپ اباحت کی بنا پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مالک اس وقت بنا رہا ہے جب یہ تصرف کا ارادہ کر رہا ہے. جب وہ تصرف کا ارادہ کر رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے یہ نظریہ صحیح نہیں. یہ بخلاف من قال اعتق عبدک انی وتصدق بمالی عنکا، یہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہاں پہ وہ نائب بنا رہا ہے اپنا کہ تم میری طرف سے نائب ہو اور یہ غلام آزاد. اور نائب کل منوب ہوتا ہے، یعنی نائب کا ارادہ ایسے ہی ہے جیسے منوب کا ارادہ ہے. نائب کا تصرف کرنا ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے منوب کا تصرف کرنا. اشکال لازم نہیں آتا. واضح ہوگی بات کی یہاں تک. یہ تھا دوسرا. اس کو اگر ملخص کریں تو پہلا قاعدہ جدید کیا آپ کو ماننا پڑے گا کہ عقود تابع نہیں ہے قصود کے. دوسرا قاعدہ کیا آپ کو ماننا پڑے گا کہ جی ملکیت تصرف پہ موقوف ہے یا تصرف کے ارادہ پہ موقوف ہے. یہ قاعدہ جدید، جبکہ ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے، کوئی ایسا قانون شرعی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ارادہ کریں تو مالک بن جائیں، جبکہ جو مالک بنانا چاہتا ہے اسے معلوم بھی نہ ہو. کہتے ہیں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے.
واضح ہوگی بات یہ. لیکن اگر اباحت کے قائل ہوتے ہیں تو یہ قاعدہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. تیسرا آ جائیں. ان الاخماس والزکوات والاستطاع والدیون والنفقات وحق المقاصہ. یہ مقاسمہ نہیں ہے، حق المقاصہ وہ جو تبدیل کرتے ہیں آپ اپنا مال. والشفعہ حق و شفعہ جو ہے. والمواریث ارث کے احکام جو ہیں. والربا والوصایا تتعلق بما فی الید. ان سب کا تعلق کس سے ہوگا؟ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ملکیت سے نہیں ہوگا. پھر واضح ہوگی بات یہ جو تمام کی تمام ہیں. خمس آپ جو مال آپ نے خمس کے طور پہ اخراج کرنا ہے، اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ آپ مالک ہوں. جس مال سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ آپ مالک ہوں. حج کی استطاعت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ مالک بنیں. اسی طرح کیا ہے؟ دیون اس مال سے ادا ہوتے ہیں جو آپ کا مالک ہوں جس کے. اس طرح نفقات جو آپ نے نفقہ خرچ کرنا ہوتا ہے جس کے آپ مالک ہیں. اس طرح حق المقاصہ جو آپ مقاصہ کرتے ہیں. مقاصہ یعنی کیا؟ کسی مقاصہ ہے، مقاسمہ نہیں ہے، وہ لفظ غلط ہے، مقاصہ ہے لفظ. نیچے میں صحیح حاشیے میں صحیح بھی کیا ہے. مقاصہ یعنی کیا؟ وہ جو کسی سے آپ نے دین لینا ہے یا کسی کا دین دینا ہے تو اس کے عوض میں اگر آپ کی کوئی شے پڑی ہے تو اسی میں حساب کر لی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ مقاصہ کس سے ہوتا ہے؟ جو آپ کا اپنا ملکیت کا مال ہو. اس طرح حق شفع کس مال سے آپ حاصل کرتے ہیں؟ جو آپ کی ملکیت ہو، نہ کہ معاطات کے ذریعے حاصل کیا ہو. اسی طرح باقی یہ ساری چیزیں ہیں. اگر مان لیں کیا کہ جی معاطات اباحت کا فائدہ دیتی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جمعیت تصرفات جائز ہیں. ان جمعیت تصرفات میں آپ نے کہا تھا وہ بھی جائز ہیں جو ملکیت پہ موقوف ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ملکیت پر موقوف ہیں. تو یہ سارے کے سارے پھر ان سب کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ ان کا متعلق پھر ملکیت نہیں ہو جائے گا، ید ہو جائے گا. بس بما فی الید، چاہے آپ مالک ہیں یا نہیں، آپ کے ہاتھ میں اس سے دے سکتے ہیں. میں جاؤں ان کے کمرے میں پیسے نکالوں، میرے ہاتھ میں ہیں، خمس ادا کر دوں اس سے، بعد میں اجازت لے لوں ان سے. دے بھی سکتے ہیں بعد میں، موبائل دے نہیں رہے، اجازت کہاں سے دیں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. خمس ادا اسی مال سے ہوتا ہے جس کے آپ فعلی طور پہ مالک ہوں. قاعدہ جدید ماننا پڑے گا پھر آپ کو. ہاں، یہ جدید قاعدہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جی ایسے مال سے خمس دے سکتے ہیں جس کے چاہے آپ مالک نہ بھی ہوں، آپ کے تحت تصرف ہو، کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ ایسے مال سے دے سکتے ہیں جس کے آپ مالک نہ ہوں لیکن تحت تصرف ہو. اسی طرح باقی ساری چیزوں میں بھی کہتے ہیں یہ قاعدہ جدید تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں مال علم بے بقا مقابلے ہی. علم بھی ہے جبکہ کہ مقابلے میں آپ کے مال میں یعنی وہ تلف کے ذریعے آپ مالک نہیں بنے ابھی. یہ بھی علم ہے کہ جو معاطات میں آپ نے دیا ہے اس کے پاس ابھی باقی ہے، اس نے تصرف نہیں کیا، تو مالک تو نہیں بنے نا آپ. یہ مال علم بے بقا مقابلے ہی و عدم تصرف ہی ہے. اور عدم العلم بے ہی، یا علم ہی نہیں ہے، یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس نے تصرف کیا ہے، یہ نہیں کہ آتا میں مالک بن گیا ہوں. ہم نے کہا تھا نا کہ یہ معاطات لازم اس میں سکتی ہے جب دو میں سے ایک تصرف کر کے تلف کرتے تو دوسری طرف مالک بن جاتا ہے. وہ علم ہی نہیں ہے اسے. کہتے ہیں جب یا تو اسے علم ہے کبھی مال باقی ہے اس نے تصرف نہیں کیا، یا علم نہیں ہے بالکل، تو کیا کرے؟ فَيَنْفِي بِالْأَصْلِ، اصل کے ذریعے نفی ہو جائے گی. یہ تو پھر اصل تو حساب جاری کریں گے نا. وہ سابقاً جب دیا تھا تو ابھی مال باقی تھا، اب شک ہو گیا، اب بھی باقی ہے نا. یہ نتیجہ ہے یہ نیا قاعدہ. نتیجہ کیا؟ یہ فتکون و متعلقہ بغیر الاملاک. یہ سارے قاعدے پھر یہ اخماس زکوات سارے کس کے متعلق ہو جائیں گے؟ جس کے آپ مالک نہیں ہیں ان سے اخراج کر سکتے ہیں یہ. اور وَأَنَّ صِفَةُ الْغَنِي وَالْفَقْرِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ. اس طرح آپ فقیر و غنی بھی اسی سے ہو جائیں گے، بما فی الید کے ذریعے. یہ مجھے ان کے پاس پیسے ہیں اتنی مقدار میں ہے کہ جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئیں گے استطاعت حاصل ہو جائے گی، فوراً اٹھا کے ان کی طرف پھینکوں گا. بھائی مجھے کیوں پھنسا رہے ہو اس پیسے سے؟ یہ مجھے 10 لاکھ دیتے ہیں، سیدنا یہ 10 لاکھ ہے، تصرف کریں. اور جیسے ہی میرے پاس وہ 10 لاکھ آئے گا استطاعت حاصل ہو جائے گی حج کی، یہ فوراً آ کے کہتے ہیں تصرف ہو گیا، واپس کریں. استطاعت تو ہو گئی نا حاصل. کہتے ہیں پھر فقر و غنا کا معیار کیا ہو جائے گا؟ تحت تصرف ہونا مال کا، ملکیت نہیں ہوگا. پھر
واضح ہوگی بات یہ. لیکن آپ اگر مجھے دیں گے 10 لاکھ تو میں قبول کروں گا, واپس آپ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے پھر. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ صفت الغنا والفقر تترتب علیہ کذالک, اسی پہ مترتب ہوں گے. پھر کس پہ؟ بما فی الید پہ, ملکیت پہ نہیں رہیں گے. کیونکہ آپ نے کہا ہے اس قاعدے کی بنا پہ کہ جی مواتات ہی بات, مواتات کیا اتفاق ہوتا ہے ان کا میرا. واضح ہے بات یہ. جیسے ہی میرے تصرف میں آئیں گے استطاعت حاصل ہو جائے گی. فیسیر دیکھیں ما لیس من الاملاک بحکم الاملاک, جو املاک میں سے نہیں ہے اسے آپ املاک کے حکم میں قرار دے رہے ہیں. تو یہ نیا قاعدہ ماننا پڑے گا آپ کو. یہ تیسرا قاعدہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس. چوتھا بہت واضح ہے, کوئی اس میں نہیں ہے. کون تصرف من جانب مملک لجانب الاخر, یہ میرا تصرف کرنا اس کو مالک بنا دے گا. یہ عجیب ہے. کہتے ہیں بھائی چلو خود تصرف کر کے مالک بنے تو پھر بھی تھوڑا قریب لگتا ہے. تصرف کوئی اور کر رہا ہے, مالک کوئی اور بن رہا ہے. کہتے ہیں نیا قاعدہ بنانا پڑے گا. یہ کون تصرف من جانب مملک لجانب الاخر کہ مضافن الی غرابت استناد الملک الی التصرف. پہلے تو یہ ہے کہ فقط تصرف بندے کو مالک بناتی ہے, یہ خود غریب ہے. اب غیر کا تصرف مالک بناتا ہے, یہ اغرب ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ مضافن کا معنی ہے الی غرابت استناد الملک الی التصرف. خود ملک کو استناد کرنا تصرف, یہ خود غریب ہے. اور آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ غیر کا تصرف غیر کو مالک بناتا ہے. یہ کہتے ہیں عجیب قاعدہ ہے. یہ ماننا پڑے گا. پھر ملک کو تصرف کی طرف استناد کرنا, مثلا تصرف کے ذریعے مالک بننا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ہی تصرف کرے گا مالک بن جائے گا. کہتے کیا دلیل ہے اس پہ کہ تصرف مالک بناتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ ہمارے پاس. آپ یہ کہہ رہے ہیں فقط تصرف مالک نہیں بناتا, غیر کا تصرف غیر کو مالک بناتا ہے. جیسے مواتات یہی ہے نا کہ میں نے انہیں دینار دی ہے, انہوں نے مجھے کتاب دی, ٹھیک ہے. جیسے ہی میں کتاب میں تصرف کروں گا یعنی طلب کروں گا کتاب کو, یہ اس وقت دینار کے مالک بنیں گے. تو میرا دینار میں تصرف کرنا انہیں کتاب کا مالک بنائے گا, یا ان کا کتاب میں تصرف کرنا مجھے, کہتے ہیں یہ غریب ہے, یہ عجیب ہے. واضح ہوگی بات. یہ نیا قاعدہ ہے. اس کے بعد اور غریب, جعل التلف السماوی من جانب مملک لجانب الاخر. واضح ہے بات. یہ ہمارے گھر میں اولے پڑے, مالک یہ بن گئے, نقصان میرا ہوا, مالک یہ بن گئے. کہتے ہیں یہ ماننا پڑے گا پھر, کیونکہ آپ نے تلف کی طرف استناد کیا ہوا ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں یہ جعل التلف السماوی من جانب مملک لجانب الاخر والتلف من الجانبین معینا, دونوں طرف سے جو تلف ہے. اور تلف کیا ہے؟ تلف سماوی نہیں ہے, اب تلف معین یعنی خود تلف کریں. للمسمى من الطرفین. اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں, مثال دے کے پھر یہ عبارت پڑھ دیتے ہیں. مثلا دیکھیں, انہوں نے جو ہے وہ دینار تلف کر دیے, اور میں نے کیا ہے وہ کتاب تلف کر دی. ٹھیک ہو گیا. اور ہم دونوں نے جو یہ شاید دونوں نے تلف کی, وہ تلف شرعی نہیں تھا, تفریط تھی اس میں, جان بوجھ کے ایک دوسرے کا مال تلف کیا. جبکہ عقد کیا تھا؟ یہ عقد فاسد ہے. کہتے ہیں عقد فاسد میں جب کوئی تفریط کرتے ہوئے مال تلف کرتے تو اس میں مسمى میں رجوع نہیں کیا جاتا. واضح ہے بات. یہ مسمى یعنی جتنے پہ عقد ہوا تھا, بلکہ رجوع جو کیا جاتا ہے وہ اصل مال میں. واضح ہے بات. اصل مال یعنی کیا؟ جتنی اس کی بازار میں اصل قیمت تھی. آپ کے یہ قاعدے کی بنا پہ کیا ہے نا, مسمى میں رجوع کریں گے. کہتے ہیں یہ خلاف قاعدہ ہے. نفس جو جس پہ عقد ہوا ہے, معطات کی بنا پہ یہ اباحت کا اگر فائدہ دیتا ہے تو کہتے ہیں مسمى میں رجوع کیا جائے گا. پھر دوبارہ سمجھ لیں, پھر تطبیق کرتے ہیں. مثلا اس طرح فرض کر لیتے ہیں, چلیں اور اس کو بہتر کرتا ہوں, کہ کتاب میں, اس کتاب کی بازار میں جو قیمت تھی وہ 2 دینار تھی. ٹھیک ہے. میں نے ان کو جو بیچا کتاب کو وہ 1 دینار میں.
واضح ہو گئی بات یہ. اب انہوں نے وہ کتاب لے لی، میرے پاس دینار آ گیا، میں نے دینار تلف کر دیا اور انہوں نے کیا ہے کتاب تلف. اب جو میں نے رجوع کرنا ہے ان کی طرف کتاب میں، کتنے میں رجوع کرنا ہے؟ 1 دینار میں یا 2 میں؟ اس بنا پہ 1 میں جتنا تلف ہوا ہے یہ میری طرف کتاب میں رجوع کریں گے. جبکہ کہتے ہیں جہاں عقد فاسد ہو، اور یہ عقد فاسد ہے کیونکہ صیغہ ہے نہیں ہے اس میں، واضح ہے بات یہ، اور تلف بھی دونوں کی طرف سے تفرید کی صورت میں ہوا ہے، تو رجوع مسمہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. واضح ہے، مثل قیمت میں رجوع ہونا چاہیے تھا. اگرچہ آپ نے کم دیا لیکن جو مارکیٹ کی، ہاں وہ 2 دینار جو کہ کتاب تلف ہوئی ہے نا، 2 دینار میں ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھیے گا وَالتَّلَفْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، یہ نیچے حاشیہ میں دیکھیں، متن میں نہیں ہے. متن جو ہے نا وہ یہاں پہ نیچے حاشیہ دیکھیں، یہ 1 نمبر میں دیکھیں مع التفرید، یہ اضافہ ضروری ہے یہاں پہ طلب، تاکہ غیر شرعی ہو جائے، عقد فاسد ہو جائے یہ، کیونکہ اگر بغیر تفرید کیا پھر تو عقد لازم ہو جائے گا نا. ہمارا یہ فرض یہ ہے کہ دونوں نے مال طلب کیا ہے، تفرید کی ہے طلب کرنے، جان بوجھ کے طلب کیا ہے دوسرے کا مال، تو یہ کیا ہے پھر ہاں. وَالتَّلَفْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مُعَيَّنًا، دونوں طرف سے مال کا تلف کرنا جو کہ تلف معین ہے، للمسمى من الطرفین، تو رجوع کتنے میں ہے؟ مسمى میں ہے دونوں طرفوں سے. دیکھیں ولا رجوع الی قیمت المثل، قیمت مثل میں رجوع نہیں ہے. ہاں، جبکہ معروف قاعدہ جو ہے وہ قیمت المثل ہوتا ہے. جہاں عقد فاسد ہو اور تلف تفرید کی صورت میں ہو تو مسمى میں نہیں رجوع کیا جاتا، مثل میں کیا جاتا ہے. آپ کے اس اباحت کی بنا پہ کیا لازم آ رہا ہے؟ مسمى میں کرنا ہے، مثل میں نہیں کرنا. حتی یکون له الرجوع بالتفاوت، یہ مثل میں رجوع کریں گے تاکہ جو قیمت میں تفاوت ہے وہ کیا ہے اسے حاصل ہو جائے. یعنی بازار کی قیمت اگر 2 تھی، اس نے 1 دینار میں بیچا تو 2 دینار میں رجوع کرے گا. کہتے ہیں اگر اباحت کے قائل ہو جائیں تو یہ مسمى میں رجوع کرنا لازم آئے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. واضح ہے یہ قاعدہ. یہ جو وما حصول ہے یہ دیکھیے گا، ابھی یہ عبارت سمجھنے والی ہے. وہ یہ معطات ہمارے دونوں کے درمیان ہوئی، کتاب غصب کر کے سید کو میں نے کتاب بیچی ان کو، اتفاق انہوں نے مجھے دینار دیے، سید نے ان سے کتاب اٹھائی اور طلب کر دی. کہتے ہیں آپ کی اباحت پہ نا پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی طرفین میں سے ایک طرف کا تلف ہونا مالک بناتا ہے. اب تلف کرنے والا کون ہے؟ غاصب. تو کہتے ہیں آپ کی اباحت کی بنا پہ اور غاصب تلف کر دے سامنے والا مالک بنتا ہے. واضح ہوگی بات یہ. دیکھیے گا وما حصولہ فی ید الغاصب، جب یہ کس کے پاس ہے؟ غاصب کے پاس. وطلفہ فیہا فی ید الغاصب، غاصب کے پاس کیا ہو جاتی ہے؟ تلف ہو جاتی ہے. فالقول بأنہ المطالب بأنہ تملک بالغصب، قول کیا ہے؟ وہ مطالبہ کرے گا. دیکھیں کون مطالبہ کرے گا؟ ہاں جو مالک بنا ہے، کیونکہ یہ اس کے ذریعے مالک بن چکا ہے کسب کے ذریعے. حاصل بات یہ فالقول بأنہ المطالب لأنہ تملک بالغصب، کیونکہ وہ غصب کے ذریعے کیا بن چکا ہے. اب تلف فی ید الغاصب یا کیا ہے؟ وہ غاصب کے ہاتھ میں مال کیا ہے؟ تلف ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیسا قانون ہے کہ غاصب کے ہاتھ میں مال تلف ہوا ہے، وہ مالک بن گیا، مطالبہ کس سے اس نے کرنا ہے؟ غاصب سے نہیں، جس سے معاملہ ہوا ہے. چونکہ میں مالک بن چکا ہوں غصب کے ذریعے، اور وہ تلف بھی ہو گیا، اور تلف کے ذریعے بندہ مالک بن جاتا ہے، لہذا دوش ہے. جبکہ حق رجوع صرف اس کو ہوتا ہے جو مالک حقیقی، جو مالک حقیقی. لیکن اس قول کے مطابق حق رجوع صرف غاصب کو. غاصب نہیں، غاصب نہیں، یہ غاصب جو مالک بنے گا، وہ جو بنے گا مالک غصب ہونے سے جو بات، ہاں وہ مطالبہ کر سکتا ہے شے کا. پھر دوبارہ دیکھیں، دوبارہ عبارت دیکھیں تاکہ مطلب واضح ہو. وما حصولہ فی ید الغاصب، اگر وہ شے کس کے پاس جاتی ہے؟ غاصب.
او تلہو فیہا یا اس کے ہاتھ میں تلف ہوتی ہے. فالقول بأنہ قول یہ ہے کہ مطالبہ کیا جائے. کون مطالبہ کرے گا؟ جو مالک بنا ہے. مالک کون بنا؟ جس نے خریدی ہے. کیوں مطالبہ کرے گا؟ لأنہ تملک بالغصب، جو کہ مالک کی غصب کے ذریعے مالک، اس وجہ سے مطالبہ کرے گا. اب تلف فی ید الغاصب، اس وجہ سے مطالبہ کرے گا چونکہ غاصب کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ تلف. کہتے ہیں غریب، یہ غریب ہے. واضح ہوگی بات. یہ جو تلف کہہ رہے ہیں وہ غاصب سے بھی تلف ہو گئی. غاصب سے شاید تلف ہوئی، یا تو غاصب کے پاس ہے شے، یا اس سے تلف ہو گئی غاصب سے. تو مطالبہ کون کرے گا؟ جو شے کا مالک جس نے بننا تھا تلف کے ذریعے. تو کہتے ہیں یہ غصب کے ذریعے شے کا تلف ہونا، کہتے ہیں یہ غریب ہے. اور پھر وہ غصب کیا ہے؟ اسے مالک بنائے، پھر اسی سے طلب کرے. غاصب سے یہ طلب غاصب سے ہی کرے گا. کہتے ہیں یہ غریب ہے. یہ دونوں صورتیں یہاں ہو سکتی ہیں. غاصب سے طلب کر سکتا ہے، مالک اول سے بھی، اگر اس سے غصب ہوئی ہے شے میں اتفاق کے بعد. کہتے ہیں یہ غریب ہے. یہ قانون واضح ہے میرا خیال ہے. آگے آ جائیں. والقول بعدم الملک، اگر آپ کہتے ہیں نہیں تلف کے بعد بھی یہ مالک نہیں بنے گا، بعید جداً، چونکہ آپ نے کہا ہے یہ عبارت ہے جیسے ہی تلف ہوگا طرفین میں سے ایک کا مالک بن جاتا ہے. یہ بعید ہے. ماننا فی التلف القہری، کہ آپ نے کہا ہے قہرن جب بھی تلف ہوگا مالک ہے. ان ملک التالف قبل التلف، اور اگر آپ کہتے ہیں ان ملک التالف قبل التلف، کہ وہ جو تالف ہے وہ مالک بن جاتا ہے تلف سے پہلے، فہو عجیب، ایک غریب ہے، ایک بعید ہے، ایک عجیب ہے. یعنی غصب کے ذریعے تلف مالک بنائے تو یہ غریب ہے. اگر آپ کہتے ہیں مالک نہ بنائے تو یہ بعید ہے، جو کہ تلف تو ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں غاصب سے جو تلف ہوا ہے اس کے تلف سے پہلے تالف کو مالک بناتا ہے تو یہ عجیب ہے. وَمَاهُ بَعِيدٌ. واضح ہو گئی بات. یہ وَمَاهُ کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ ہاں، یہ ماہو ضمیر پلٹے گی. یہ ملک تالف قبل تلف. اگر آپ کہیں نہیں وہ مالک بن کے پھر تلف کرتا ہے پھر اسے مالک بناتا ہے تو یہ بعید ہے. پھر غریب ہے، بعید ہے، عجیب ہے، بعید ہے. لعدم قابلیت ہی، چونکہ اس کے پاس تو قابلیت نہیں نا. کس بنا پہ مالک بنا رہے ہیں اسے غاصب کو؟ آپ قابلیت نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ نہ وہ مالک ہے، نہ نائب ہے، نہ اس سے اتفاق ہوا ہے، وہ تو غاصب ہے. وَبَعْدَهُ مِلْكٌ معدوم، اور بعد میں جب وہ تلف کر چکا تو معدوم ہے، تو مالک کیسے بنائے گا؟ جو شاید تلف ہو چکی ہے اس کا یہ مالک کیسے بنے گا جو ہے ہی نہیں؟ معدوم شے کا مالک کیسے بنائے گا؟ کہتے ہیں یہ عجیب ہے. وما عدم الدخول فی الملک، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جیسے ہی غاصب طلب کرے گا اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا جبکہ سامنے والا مالک بن جائے گا تو یہ ملکیت بغیر عوض ہو جائے گی. یہ وما عدم الدخول فی الملک، اگر اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی شے، یکون ملک الاخر بغیر عوض، تو دوسرے کا مالک بننا جو شے اس کے پاس ہے بغیر عوض کی ہو جائے گی. ونفی الملک مخالف للسیرہ، اگر کہتے ہیں نہیں وہ مالک نہیں بنے گا، کون؟ دوسرے والا، اس کے تلف ہونے سے، یہ سیرت کے مخالف ہے. کیوں؟ چونکہ آپ کہتے ہیں اباحت کا معنی کیا ہے؟ جب دو میں سے ایک کا مال تلف ہو جائے دوسرا مال. وہاں کہا ہی نہیں گیا کہ تلف اس سے ہو، تلف ہو جائے مال چاہے غاصب سے ہو. اب یہ مشکل پیش آئی ہوئی ہے کہ جی غاصب سے مال کا تلف ہونا، کیا یہ غصب دلیل ہو سکتی ہے ملکیت کے لیے؟ اگر کہتے ہیں ہو سکتی ہے تو غریب ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو عجیب ہے، اگر ہو سکتی ہے لیکن مالک بننے کے بعد تو بعید ہے. اگر کہتے ہیں سامنے والا مالک بناتا ہے تو یہ بغیر عوض کے ہے، اگر نہیں بناتا تو خلاف سیرت ہے. کہیں کا نہیں چھوڑ رہے. وَبِنَاءِ الْمُتَعَاطِيَيْن، کیونکہ متعاطیین نے بھی قصد ملکیت کر رکھا ہے. کہتے ہیں یہ اس وجہ سے عجیب ہے. یہ ایسے ہوگی یہ بات. اگلا قاعدہ آ جائیں. وَمِنْهَا أَنَّ التَّصَرُّفَ إِنْ جَعَلْنَاهُ، اگر تصرف کو قرار دیتے ہیں کیا من النواقل القہریہ، دقت کیجئے گا دوبارہ،
اگر کہتے ہیں کہ دو میں سے کسی ایک کا تصرف ملکیت کا موجب بنتا ہے فلا یتوقف علی النیہ، تو نیت پہ موقوف نہیں، بس تصرف مالک بناتا ہے، پھر قصد ہونا ضروری نہیں ہے ملکیت کا، فہو بعید، یہ بعید ہے، بغیر قصد کے مالک بنانا یہ بعید ہے۔ وَإِنْ أَوْقَفْنَاهُ عَلَيْهَا، اگر اسی پہ اس کو موقوف کرتے ہیں اس پہ کہ بس تصرف نہیں ہے، تصرف مع النیہ مالک بناتا ہے، تو کان الواتی للجاریہ من غیرہا، پھر جو جاریہ سے وطی کرتا ہے بغیر نیت کے وطی بالشبہ، تو جاریہ سے وطی کرنے کی نیت کرنی پڑے گی قربت اللہ تعالی۔ اب ہم ادھر ادھر ہونے لگے ہیں، یہ وطی بالشبہ ہو جائے گا۔ والجانی علیہ، اور جو کیا کرتا ہے وہ جنایت کرتا ہے، قتل کرتا ہے کسی کو، دیت ہے نا یہ وزن میں۔ والمتلف جانیا علی مال الغیر ومتلفا لہ، یہ بھی اسی طرح ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، وہ شبہ میں چلا جائے گا یہ سارا، اگر بغیر نیت کے قتل کرتا ہے اور کیا ہے بغیر نیت کے مال کا کسی کا ضائع کرتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ شبہ میں چلے جائیں گے سارے کے سارے۔ واضح ہوگی بات یہ، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ جدید کیا ہے وہ لازم آئے گا۔ واضح کسی کو قتل کرتا ہے، مار دے، کوئی کسی بھی جنایت کو لے لیں، اسے نیت کرنی چاہیے قربۃ الی اللہ تعالی، پھر چاہیے واضح ہوگی بات یہ جانی اور مطلق دونوں کو اکٹھا لیں گے۔ طلب کرتا ہے کوئی مال کسی کا، تو یہ جو مال طلب کیا قربۃ الی اللہ کے ساتھ طلب کرے، پھر بغیر قربت کے نہیں، ویلا کیا ہو جائے گا، وہ بالشبہ ہو جائے گا۔ شبہ کا حکم کیا ہے، اس کا عوض اسے دینا ہی نہیں ہوتا، وہ شبہ ہوا ہے نا۔ آپ نے کہا نہیں جو وطی بالشبہ بچہ پیدا حلال جاتا ہے، نہ کوئی گناہ گار ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے یہ کہیں گے یہاں پہ بھی، جو مال میرے پاس تھا میرے لیے تصرف تو حلال تھا نا، اس میں بغیر نیت کے تصرف کرتا ہوں مالک بنا دے گا، لیکن کہیں گے چونکہ نیت نہیں کی لہٰذا اس وجہ سے کیا ہے یہ شبہ ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں، کوئی کرے گا۔ ومنها ان النماء الحادث قبل التصرف، دقت کیجیے گا، وہ جو مال منتقل ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، بکریاں تھیں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تصرف سے پہلے، یہ کس کی ملکیت میں ہے اب؟ مالک اول کی، کیوں مالک اول کی ملکیت میں ہے؟ اس کے سے نقل ہو چکا، آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جب تک طلب نہیں کرتا مباح ہے، جیسے تصرف کرے گا مالک ہے، مالک بس اصل کا ہے یا نما کا بھی واضح ہے بات یہ۔ تو یہ کہتے ہیں ان جعلنا حدوثہ مملکا لہ دون العین فبعید، کہتے ہیں کہ وہ نما کا حاصل ہونا بغیر تصرف کیے یہ نما کا مالک بنا دیتا ہے، عین کا نہیں، تو یہ بعید ہے۔ ماں کا مالک نہیں ہے، جو بچہ ہوا ہے وہ نما یعنی فائدے کا مالک ہو گیا ہے لیکن عین کا نہیں ہے، اصل کا ماں تمہاری نہیں بچے تمہارے ہیں، صحیح ہے، بعید ہے کہتے ہیں، واضح ہے بات یہ۔ او ماں ہما فکذالک، اگر کہتے ہیں نہیں جیسے ہی فائدہ اس میں ایجاد ہوگا بچوں کا بھی مالک ماں کا بھی، بکری کا بھی بکری کے بچوں کا بھی۔ وَكِلَاهُمَا مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْأَكْثَرِ، اکثر علماء کیا ہیں ان کی عبارات اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ جیسے ہی نما حادث ہوگا تو یا تو یہ نما کا مالک بن جائے گا عین کا نہیں، یعنی عین کا مالک بننا پھر طرف پہ موقوف ہے، یا دونوں کا بن جائے گا، کہتے ہیں پھر اب آپ یہ کہیں نہیں جی، جب اصل مشکل یہاں پہ یا آخری پڑھنے سے پہلے جب میں نے انہیں بکریاں دی، یہ جی آپ کے تصرف میں انہوں نے جو عوض مجھے دینار دیے میرے، میں نے اس وقت کہاں یہ کیا تھا کہ جی جب ان میں بچے پیدا ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ تصرف، میں نے بکریوں کا تصرف دیا تھا، یہ جائز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وَشَمُولِ الْإِذْنِ لَهُ خَفِيٌّ، اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں وہ مالک نے جب بکریاں دی تھیں تو اس نے اذن دیا تھا کہ ان کے بچوں کا بھی، بچے تھے ہی نہیں تو اذن کس بات کا، بچے تو ان کی ملکیت میں ہوئے، بس 3 سال پہلے میں نے بکریاں معطات کے ذریعے دی، انہوں نے مجھے دینار دے دیے، اب ہم دونوں کے لیے مباح ہیں، یہ اپنا بکریوں میں تصرف کریں میں دینار میں۔ اب وہ ہوا کہ انہوں نے بکریوں میں بچے کب پیدا کیے، 3 سال کے بعد،
اب میں نے کیا اس وقت جب بکریاں دی تھی یہ کہا تھا جب 3 سال کے بعد تمہارے ہاں بکریوں کے بچے پیدا ہوں تو جیسے بکری میں تصرف جائز ہے اس کے بچوں میں بھی جائز ہے؟ تو ایسا تھا ہی نہیں. کہتے ہیں اذن کا شامل ہونا نما کو مالک کی طرف سے یہ واضح نہیں ہے. لہٰذا یہ قاعدہ جدید آپ کو بنانا پڑے گا. یہاں پہ پہلے یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا کہ نما کس کا ہے. کیا نما کا مالک ہے یا وہ سابقہ مال؟ اگر کہتے ہیں سابقہ ہے تو وہ نہیں ہے نا, وہ تو دے چکا ہوا. کیونکہ نما اصل کے تابع ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے ہمارے پاس. نما تابع الاصل, جب اصل کا مالک یہ ہے تو نما کا بھی سے ہونا چاہیے. اباحت کا حکم نہیں لگا سکتے, صرف اباحت کا لگائیں, جیسے ماں پر اباحت کا لگا رہے ہیں. تلف کے بعد کون مالک بنے گا؟ مشکل یہاں پہ ہے. جو تصرف سے پہلے نما حاصل ہوا ہے, تصرف کے ذریعے بکریاں مر گئیں, اب آگے بیچ دی انہوں نے. وہ جو بکریوں کے بچے ہیں ان کا مالک کون ہے؟ بکریوں کے تو مالک بن گئے نا, یہ بچوں کا مالک کون ہے؟ بچے بیچ کے سیم ریٹ میں دوسرے بچے خرید. ومنہا آخری کسر التملیک علی التصرف. کسر التملیک یعنی کسر یہاں پہ حصر کے معنی میں ہے. حصر التملیک علی التصرف, یہ تملیک کو محصور کرنا تصرف پر, کہ جی تملیک بس تصرف سے حاصل ہوگی. واضح ہوگی بات یہ. مال استناد فی ہے الی ان اذن المالک فی ہے اذن فی التملیک, اور ساتھ کیا آپ یہ استناد کریں کہ جو مالک کا اذن ہے کس چیز کا؟ تصرف کا. وہ اذن ہے ملکیت کا بھی. فیرجع الی کون المتصرف فی تملیکہ نفسہ موجبا قابلا, یہ میں نے سابقہ کہا. تو وہ کیا ہو جائے گا پھر؟ موجب بھی ہو جائے گا, قابل بھی ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا یہ تصرف. واضح ہے بات یہ. موجب ہوگا دوسروں کو مالک, دوسرے کو مالک بنانے, مالک قابل ہوگا کہ خود بھی. اس کا اس کا تصرف موجب بھی ہے قابل بھی ہے. موجب ہے کہ اس کے تلف کرنے سے دوسرا مالک بنے گا, قابل ہے کہ اس کا اپنا مال تلف کرنے سے خود بھی مالک بنے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تصرف ہی تملیک کا موجب ہے تو یہ پھر متصرف جو ہے تصرف کرنے والا وہ موجب بھی ہے اور قابل بھی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. دوبارہ دیکھیے گا, کسر التملیک علی التصرف, یہ تملیک کو محصور کرنا تصرف پر. یہ کیا ہے؟ مال استناد فی ہے الی ان الاذن المالک فی ہے اذن فی التفلیق. جو ہم یہ کہیں کہ تصرف کا اذن ملکیت کا اذن ہے, فیرجع الی کون المتصرف. دیکھیں فی تملیک ہی, جو تصرف کر رہے ہیں تملیک میں, تصرف کیسے کر رہا ہے؟ جیسے ہی اپنا مال طلب کرے گا, آگے بیچے گا, غیر کو مالک بنائے گا, خود بھی مالک بنے گا. یہ کیا ہے؟ موجبا قابلا وذالک جار فی القبض, اور یہ قبض میں بھی جاری ہوگا. بل ہوا اولا من ہو, وہاں بدرجہ اولا ہم کہیں گے. یہ واضح ہے بات. یہ مال جیسے یہ نقل و انتقال آگے کریں گے, یہ واضح ہے بات. اس کا آگے نقل کرنا یہ موجب بھی سے قرار دے گا, قابل بھی قرار دے گا. لیکتران ہی بے قصد تملیک, چونکہ یہ قبض کروانا اور یہ کیا ہے؟ تملیک کے قصد سے. واضح ہے بات. یہ دونہ انتہا, یہ عبارت کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی. واضح ہوگی بات. یہ ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ اشکالات ہیں ان کے. اگر دوبارہ دیکھیں ہم شروع سے ایک ایک کو دیکھیے گا. پہلا کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ عقد قصد کے تابع نہیں ہے. دوسرا آپ کو ماننا پڑے گا کہ ارادہ ہی بندے کو کیا بناتا ہے؟ مالک بناتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. تیسرا آپ کو ماننا پڑے گا کہ جی یہ جو موقوف ہے ملکیت پہ وہ بمافی الید پہ موقوف ہو جائیں گے. چوتھا آپ کو ماننا پڑے گا ایک طرف کا تصرف دوسرے کو مالک بناتا ہے. یہ اضافہ کرتے ہوئے کہ تصرف ملکیت کا یہ خود غریب ہے تو یہ اغرب ہو جائے گا. پھر طلف سماوی کیا ہے؟ دوسرے طرف کو مالک بناتا ہے. پھر طلف اگر ہو جائے تفرید کے ساتھ تو مسمى میں رجوع کرنا ہے, مثل میں نہیں, یہ بھی خلاف اصل ہے. پھر یہ جو غاصب والا مسئلہ تو وہ غریب عجیب بعید عجیب غریب کے درمیان میں سارا واضح ہے. پھر یہ تصرف جو ہے کسی ایک طرف سے نقل کرنا بغیر نیت کے, یہ وقی بالشبہ میں لے جائے گا اموال کو بھی اور اولاد کو بھی. پھر نما جو حادث ہوا ہے تصرف سے پہلے, اس کا کون مالک ہے طلب کے بعد؟
کہتے یہ معین نہیں ہے، پھر یہ اگر حاصل کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. واضح ہوگی بات. یہ سارے کے سارے اشکالات کس نے ذکر کیے ہیں؟ یہ کشف الغطا نے. مصنف بس یہ پڑھ کے ختم کر رہے ہیں. کہتے ہیں والمقصود من ذالک کلہ استبعاد ھذا القول. یہ جو کشف الغطا نے سارے نظریات انہوں نے ذکر کیے ہیں اس وجہ سے کہ یہ قول کیا ہے؟ بعید ہے. واضح ہوگی بات. ہاں یہاں تھوڑی سی دقت کیجیے گا، بس یہ ایک دو سطروں پہ ہیں، کل انشاءاللہ ان کو رد کرنا ہے ہم نے سب کو. یہ سارے اشکالات رد بھی کرنے ہیں. ہاں کہ 2 دن آپ سکون سے رہیں کہ ہوگی بات ختم. نہیں، ان سارے اشکالات کو رد کرنے ہیں ہم نے. مصنف یہ کہتے ہیں یہ جو کشف الغطا نے یہ ذکر کیے ہیں یہ اس وجہ سے ذکر نہیں کیے کہ سابقہ ادلہ باطل ہیں. سابقہ کون سی ادلہ؟ کہ جی نہ سیرت سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، نہ آیات سے ثابت ہوتی ہے. اور جو مصنف نے ذکر کی کشف الغطا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جی معاطات ملک متزلزل کا فائدہ دیتی ہے، اس پہ دلیل یہ اشکالات ہیں. یہ اشکالات دلیل نہیں ہو سکتے، اگرچہ کشف الغطا صاحب کا یہی نظریہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں معاطات اباحت کا فائدہ دیتی ہے تو یہ اشکالات لازم آتے ہیں. چونکہ یہ اشکالات خلاف اصل ہیں اس وجہ سے معاطات ملکیت کا فائدہ کہتے ہیں. لا، میں یہ مانتا ہوں کہ معاطات ملک متزلزل کا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں مانتا ان اشکالات کی وجہ، چونکہ یہ اشکالات سارے کے سارے مردود ہیں. بعد میں اشکالات کو کیا کریں گے؟ واضح ہوگی بات. یہ کہتے ہیں جن کو کشف الغطا نے تاسیس جدیدہ کہا ہے یہ نہیں ہے تاسیس جدیدہ. ایک ایک کو رد کریں گے. پھر یہ دیکھیے گا والمقصود من ذالک کلہ استبعاد ھذا القول. جو مقصود ہے وہ کشف الغطا کا یہ ہے کہ یہ سارے یہ قول کیا ہے؟ بعید ہے بات. دیکھیں لا ان الوجوہ المذکورہ تنحص فی مقابل الاصول والعمومات. نہ کہ یہ جو وجوہ ہیں یہ اشکالات یہ کیا ہیں؟ یہ دلیل ہیں. کس کے مقابلے میں؟ ہاں اصول اور عمومات کے مقابلے میں. عمومات وہ جو آیات ہم نے ذکر کی، ہاں اصول جو ہم نے سیرت ذکر کی. واضح ہوگی بات. یہ اس لیس فیہا تاسیس قواعد جدیدہ. کہتے ہیں کوئی قواعد جدیدہ لازم نہیں آتے. اگر ہم اباحت کے قائل ہو جائیں معاطات کے تو کوئی قواعد جدیدہ لازم نہیں آتے. لتخالف القواعد المتداولہ. آپ کہیں جی فقہا کے درمیان جو قواعد ہیں یہ اس کی مخالفت، اباحت کے قائل ہونے سے مخالفت کوئی لازم نہیں آتی. ہاں قائل میں ہوں، ہاں لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ قواعد جدیدہ نہیں لازم آتے. کل انشاءاللہ پھر ان کو ایک ایک کو رد کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.